پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلی میں تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا بچے کھیل رہے، حسن و حسین بھی کھیل رہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے پیچھے دوڑنے لگے۔ حسین اس طرف جاتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے جاتے اور فرماتے پکڑو پکڑو پکڑو۔ حسین اس طرف جاتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے پیچھے جاتے اور فرماتے پکڑو۔ حسین کے ساتھ کھیلتے رہے۔ کافی دیر کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو پکڑا اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں اس حسین سے ہوں۔ پھر فرمایا اللہم انی احبہ، اے میرے پروردگار میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں۔ فاحبہ، اے میرے پروردگار تو بھی اس حسین سے محبت کر۔ واحبب من یحبہ، اے میرے پروردگار جو لوگ اس حسین سے محبت کریں تو بھی اس سے محبت کرا۔ وابغض من یبغضہ، اے میرے پروردگار جو لوگ اس حسین سے بغض رکھیں، عداوت کریں، دشمنی کریں، ان کے خلاف کینہ رکھیں، اے میرے پروردگار تو بھی ان سے بغض کر، تو بھی ان سے عداوت کر، تو بھی ان کا دشمن بن جا۔ ایک دوسری حدیث شریف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، اے میرے پروردگار میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں۔ فاحبہما، اے میرے پروردگار تو بھی حسن و حسین سے محبت کر۔ واحبب من یحبہما، اے میرے پروردگار جو لوگ حسن و حسین سے محبت کریں تو بھی اس سے محبت کر۔ وابغض من یبغضہما، اے میرے پروردگار جو لوگ حسن و حسین سے بغض رکھیں تو بھی ان کا دشمن بن جائے۔ آج میں بھی تمام سامعین کے سامنے ابھی سن رہے یا بعد میں سنیں گے، تمام سامعین کے سامنے میں بھی کہتا ہوں اے میرے پروردگار میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار میں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار میں حسن و حسین سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار میں اپنی جان بھی حسن و حسین پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ وہ اہل بیت ہے، یہ وہ حسن و حسین ہے جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ فرما دیا کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ کا رسول اس سے محبت کرے گا۔ اتنا کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کر دیے، اس کے باوجود بھی دنیا نے کیا دیکھا کہ اہل بیت کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، جس سے اللہ بھی محبت کرے، اللہ کے رسول بھی محبت کرے، تمام نیک صالح لوگ محبت کریں، تمام صحابہ محبت کریں۔ آج کربلا کے میدان میں وہ حسین تڑپ رہا ہے، آج حسن زہر میں تڑپ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہے پھر بھی تڑپ رہا ہے، حسین سے اللہ محبت کرتا ہے پھر بھی زخموں سے چورا چور ہے، حسن سے اللہ محبت کرتا ہے پھر بھی زہر کے اندر تڑپ رہا ہے۔ 40 دنوں تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر میں تڑپتے رہے۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کی جگہ بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آزماتا ہوں اہل بیت پر، حسن و حسین پر۔ یہ کوئی مصیبت نہیں آئی، مصیبت نازل نہیں ہوئی، آفت نازل نہیں ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ یہ تو امتحان عشق تھا جس میں اہل بیت کامیاب ہوئے، حسن و حسین کامیاب ہوئے۔ کیا نہیں دیکھا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ زخموں سے چورا چور ہے، اپنی اولاد کو کٹتا ہوا دیکھا، سر تن سے جدا ہوتا ہوا دیکھا، اپنے بیٹے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، ظالم نے تیر مارا، گلے سے پار کر گیا، خون کا فوارہ نکلا،
دونوں ہاتھوں میں خون لیا اور آسمان کی طرف پھینکا اور کہا اے میرے پروردگار اگر تو اسی طرح راضی تو میں بھی راضی۔ تو اللہ نے بھی کہہ دیا ہوگا حسین تو بھی امتحان عشق میں کامیاب ہو گیا، جا تو نے 100/100 نمبر حاصل کر لی۔ اپنے بھتیجوں کو کٹتا ہوا آنکھوں سے دیکھا، اپنے بھائیوں کو کٹتا ہوا آنکھوں سے دیکھا، اپنے سے محبت کرنے والوں کو شہید ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی حسین کی زبان پر ناشکری کے لفظ نہیں آئے، پھر بھی زبان پر کوئی غلط الفاظ نہیں آئے، پھر بھی حسین کی زبان پر ہے کہ اے میرے پروردگار میں سب سے زیادہ تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اپنے بیٹوں کی لاشوں کو گرتے ہوئے دیکھا، پھر بھی حسین کہہ رہے اے میرے پروردگار سب سے زیادہ میں تیری ذات پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ تھا حسین کا صبر، یہ امتحان عشق تھا جس میں حسین بھی کامیاب ہوئے، حسن بھی کامیاب ہوئے، حسن حسین کی آل اور اولاد بھی کامیاب ہو گئی، سارے اہل بیت اس امتحان عشق میں کامیاب ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، تو خلفائے راشدین کی خلافت 30 سال رہی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خلافت کے بعد پھر بادشاہت آئے گی، رحمت والی بادشاہت ہوگی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان مبارک میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ فرمایا اور بتا دیا کہ امیر معاویہ کی جو بادشاہت ہوگی وہ رحمت والی ہوگی، جو خلافت کے فوراً بعد۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد پھر بادشاہت آئے گی جو کاٹ دینے والی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جملے مبارک میں، اس فرمان مبارک میں یزید کی بادشاہت اور حکومت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ کاٹ دینے والی حکومت ہوگی، بادشاہت ہوگی۔ بنو امیہ نے اہل بیت پر بہت ظلم و ستم ڈھائے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بنو عباس کے خلفاء میں بھی، خلفائے عباسیہ نے بھی اہل بیت پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے، مظالم ڈھائے، اہل بیت کو چورا چور کر دیا۔